بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں داستان ٹی وی۔ شب معراج کی فضیلت۔ رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھے دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پاک پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مولانا نعیم الدین مراد آبادی العرفان میں فرماتے ہیں، 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 متصل یعنی یکے بعد دیگرے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب المرجب ہے۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت عظمت اور زیادہ کی گئی ہے۔ امام محمد غزالی مکاشفہ القلوب میں فرماتے ہیں، رجب دراصل ترجیب سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو الحسب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اس کو الحسم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدال کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ اسے رجب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب میں روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ شعب الایمان مکافۃ القلوب علامہ صفوری فرماتے ہیں، رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں، رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعہ رات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ الزائد نبی اکرم نور مجسم کا ارشاد پاک ہے کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر ہے۔ آقا کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا 1 دن کا روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ 27ویں رجب المرجب کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ نے ارشاد فرمایا، رجب میں 1 دن اور رات جو اس دن کا روزہ رکھے اور رات نوافل میں گزارے، یہ 100 برس کے روزوں کے برابر اور 27ویں رجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا۔ اس کی وجہ فضیلت یہ ہے کہ اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر حضور اکرم کی خدمت اقدس میں تشریف فرما ہوئے۔ اسی ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی فضیلت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا، اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ سرکار علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، رجب شریف ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب المرجب کے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جو شخص رجب المرجب کے 7 دن روزے رکھے، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جو شخص 7 دن روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کیے جائیں گے۔ جو اس کے 8 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور جو آدمی رجب المرجب کے 10 دن روزے رکھے تو اللہ اسے جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا، اور جو رجب کے 15 دن روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی پکارے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، پاس نئے سرے سے عمل کر، اور جو آدمی زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ کریم زیادہ اجر دے گا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رجب کی 27ویں رات میں
عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص 27ویں رجب المرجب کی رات 12 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ کر قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھے اور 2 رکعت پر تشہد التحیات للہ آخر تک پڑھ کر بعد درود سلام پھیرے اور 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے تو دنیا و آخرت کے امور کے متعلق جو چاہے دعا کرے اور صبح میں روزہ رکھے تو یقیناً اللہ اس کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جو گناہ میں شمار ہوتی ہو، کیونکہ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا معمول تھا کہ رجب کی 27ویں کو اعتکاف کی حالت میں علی الصبح کرتے تھے اور زور کے وقت تک نماز پڑھتے رہتے تھے اور زور پر پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر تک نفل پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھتے اور ہر رکعت میں 1 دفعہ الحمد شریف اور 1 دفعہ معوذ، 3 دفعہ سورۃ القدر اور 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ بیت المقدس میں ایک عورت دن میں 4000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کرتی تھی۔ وہ رجب میں اونی لباس زیب تن فرماتی۔ وہ بیمار ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میرے ساتھ میرا اونی لباس دفن کر دینا۔ جب فوت ہوئی تو بیٹے نے بہترین کفن سے دفن کیا۔ اس کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی والدہ کہہ رہی ہے کہ تجھ سے سخت ناراض ہوں کیونکہ تو نے میری وصیت پر عمل نہیں کیا۔ بیٹے کو ماں کے الفاظ کا خیال آیا کہ اس نے اونی لباس ہمراہ دفن کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ لباس لے کر گیا، قبر کھودی تو اس میں ماں کی میت نہ تھی۔ اس نے آواز سنی، جس نے رجب میں ہماری عبادت کی، ہم اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو جان و مال کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔